ایک ایسی سورہ مبارکہ کہ جو ہم بچپن سے سنتے ہیں اور آلموسٹ تقریباً ہر ایک کو یہ سورہ یاد ہوتی ہے۔ کسی سے بھی پوچھیں گے سورہ ناس کے بارے میں تو وہ سنا دے گا کہ چاروں کل ہیں، مطلب اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوتے ہیں، پڑھتے تو ضرور ہیں یہ سورہ، لیکن یہ کتنی بڑی سورت ہے انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے رسول مکرم آپ فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سب انسانوں کے رب، یعنی سب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالن ہار کو، تو میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ سب انسانوں کو پالنے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا مالک الناس، جو سب انسانوں کا بادشاہ ہے۔ آگے فرمایا الہ الناس، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، ساری نسل انسانی کا معبود ہے۔ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی قل اعوذ برب الناس، وہ تمام انسانوں کا پالنے والا ہے، تمام انسانوں کا وہ بادشاہ ہے، اور تمام انسانوں کا وہ الہ ہے، معبود ہے۔ یہ تین باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے کہ پہلی بات میں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ تمام انسانوں کے پالنے والے۔ کبھی اس جملے پہ ہم نے غور کیا، اس بات پہ کہ خالق کائنات نے یہ تین باتیں کیوں ارشاد فرمائی؟ کہ پالنے والا بھی حقیقی وہی ہے، بادشاہ حقیقی بھی وہی ہے، اور معبود حقیقی بھی، ہمارا مطلوب اور مقصود بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کسی کی پناہ میں آ جائے، گورنر صاحب کی پناہ میں آ گئے جناب، اگرچہ گورنر صاحب کو خود نہیں پتا کہ وہ کتنے دن رکیں گے، کتنے دن تک وہ گورنر رہیں گے، ٹھیک، لیکن کوئی بالفرض گورنر صاحب کی پناہ میں آ جائے، سی ایم صاحب کی پناہ میں آ گیا، جی فلاں جی بریگیڈیئر کرنل جنرل صاحب کی پناہ میں آ گیا، کیسا وہ اپنے آپ کو چوڑا ہو کے گھومتا ہے کہ جی میں تو فلاں کی پناہ میں ہوں۔ اور یہاں بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کو پالنے والا وہی ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کبھی اس کو سوچیں تو صحیح کہ کتنا بڑا یہ فلسفہ، وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ ہم تو انسانوں کی پناہ میں چلے جائیں تو اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں، مطلب ہم تو رب کو اپنے، مطلب اس جملے کو کیسے کہا جائے، رب کو ہم اپنے اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے، یعنی ہم کسی دنیا دار کی پناہ میں آ جائیں تو چوڑے ہو کے گھومتے، لیکن وہ خالق کائنات فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجیے قل اعوذ برب الناس، کہ میں تمام انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا، کبھی کوشش کی اس کو سمجھنے کی۔ ایک شخص تھا، وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، بڑی دور سے سفر کر کے پہنچا، وہاں پہنچا تو وہ گفتگو فرما رہے تھے، ایسے ہی جیسے محفل سجی ہوئی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، بڑی دور سے آیا تھا۔ بابا جی کہنے لگے کہ اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے تو کم سے کم اپنے جیسا ہی سمجھ لو۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو کیا بات کر دی، تو شرکیہ جملہ کہہ دیا۔
اٹھ کر جانے لگا۔ تو انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہو، ٹھہر جاؤ، رات یہیں گزار لو، صبح چلے جانا۔ اب ظاہر ہے وہ بہت دور سے آیا تھا، اور آج کا دور تو تھا نہیں کہ ایزیلی سواری میسر ہو۔ ٹھہر گیا، رات کو اسے دال اور روٹی پیش کی گئی، اس نے کھائی، کچھ بچائی، چھوڑ دی۔ اب جب صبح ہوئی تو بہترین قسم کا جو ہے وہ بریک فاسٹ جو ہے اسے پیش کیا گیا، انواع و اقسام کے مرغ مسلم، بہت ساری چیزیں تھیں اس کے اندر۔ وہ اس نے اسے کھانا شروع کیا۔ ابھی کھا ہی رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کے صدا دی کہ اے بندہ خدا، اللہ کے نام پر کچھ عطا کر۔ اس نے جب یہ بات سنی تو وہ جو رات کی دال اور روٹی پڑی ہوئی تھی اٹھائی اور اسے دے دی، اور خود وہ جو تازہ اور فریش قسم کا بریک فاسٹ تھا، ناشتہ تھا، وہ کرنے لگا۔ جب کھا پی کے فارغ ہوا، جانے لگا، تو بابا جی آ گئے۔ ہاں میاں، کچھ آئے تھے کہنے کے لیے؟ کہا سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا، لیکن مجھے لگا کہ کسی غلط جگہ پر آ گیا ہوں، یہاں تو شرکیہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے رات کو گفتگو میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے کیا کہا؟ کہا آپ نے کہا خدا کو اگر اپنے سے افضل نہیں سمجھتے تو کم سے کم اپنے جیسا ہی سمجھ لو۔ تو بتائیے یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھا چلے، میں نے تو ہو سکتا ہے غلط کہا ہو، مگر ایک بات بتاؤ، ابھی ناشتہ جو تم کر رہے تھے، ایک سائل آیا، اس نے اللہ کے نام پر تم سے سوال کیا، اگر تم خدا کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیتے تو جو تم کھا رہے تھے وہی اسے پیش کر دیتے، تم نے تو وہ بھی نہیں دیا، تو کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اگر ہم آج اپنے طور پہ دیکھیں نا، ہم لوگوں کی پناہ میں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے، 2-4 سیکیورٹی گارڈ ہم نے رکھ لیے تو اپنے آپ کو بہت سیف سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی پناہ میں ہمارا وہ یقین ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے جانا ہے ادھر ادھر۔ یہ فلق اور ناس، اللہ، یہ اتنی کمال صورتیں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے تو سب سے پہلے آپ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر حضور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر چہرے پر، اور پھر سر پر، پھر سینے پر، اور جہاں تک یہ ہاتھ جاتے باڈی پر حضور اسے پھیر لیتے، اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ تمام قسم کے جو ہمارے یہاں خرافات ہیں کہ جادو ٹونا، یہ وہ آسے فلاں، سب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نے ظاہر ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمیں یقین تو اس بابے پر ہے جو وہ ڈھونگی پر ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، جو بتا رہا ہے کہ تم پر یہ ہو گیا، تم پر یہ ہو گیا، تم پر یہ ہو گیا، اس کی بات پر ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ کے کلام پر اور اللہ کی پناہ میں آنے پر ہمیں، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کبھی ہم اس کو سوچیں تو صحیح، من حیث القوم ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چھپ کر پیچھے سے وسوسہ ڈالے۔ اب یہ بات جو ہے من شر الوسواس الخناس، چھپ کر پیچھے سے، یہ چھپ کر وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں دل کو، صدور یعنی دلوں میں جو وسوسہ ڈالے۔ تو یہ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک وسوسہ ہے۔
اور یہ اللہ کی پناہ کے بغیر ممکن نہیں کہ بندہ اس سے بچ سکے، کیونکہ اندر وسوسہ ڈال رہا ہے وہ دل میں، من الجنتی والناس، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین بھی ہوتے ہیں اور انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں کہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ دل میں جو وسوسہ ہے نا سائیں، بہت خطرناک ہے۔ ایک بات دل میں آ گئی اور بندے نے اس پہ سوچنا شروع کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے خیال آتا ہے دل، کیا آتا ہے؟ ہزاروں خیالات چل رہے ہیں، سب سے پہلے خیال آیا، خیال ٹھہر گیا تو وہ سوچ بنتی ہے، سوچ پختہ ہو جائے وہ ارادہ بنتا ہے، ارادہ پختہ ہو جائے وہ عمل بنتا ہے۔ لیکن شروع کہاں سے ہوا؟ اس وسوسے سے، اس خیال سے، اور اسی کو پکڑنا بڑا ضروری ہے۔ اور دیکھیے، دل کے اندر وسوسہ ڈالا ہے نا، تو اب اس کو ہم کیسے روکیں؟ ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ ہم کیسے دل کے اندر جا کے اس وسوسے کو ختم کریں؟ ہمارے بس میں نہیں۔ اس لیے ہم کس کی پناہ لیں گے؟ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یہ جو دلوں میں وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، اسی کی پناہ میں آنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بزرگوں نے ایک مثال دی کہ ایک شخص ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، ایک گھر ہے، گھر کے باہر ایک کتا بندھا ہوا ہے۔ انسان پہنچا اور کتے نے اس کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا، غرانا شروع کر دیا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے الجھ جائیں، آپ جتنا الجھیں گے وہ اتنا زیادہ آپ پہ ہو سکتا ہے وہ حملہ بھی کر دے، صحیح ہے، آپ کو مزید نقصان پہنچائے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ آپ گھر والے کو صدا دیں، وہ آئے، وہ سنبھال لے، اسے جو مالک ہے وہ سنبھال لے، اسے پتہ ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے، اسے سیدھا کرنا آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو وسوسہ ہے، یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ جو اندر شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کی پناہ میں بندہ آ جائے، فریاد کرے، میرے مالک میں تو کمزور ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، پالنے والے کی پناہ میں آتا ہوں۔ کبھی اس طرح کر کے تو دیکھیں۔ خیالات جب بھی آئیں، برا خیال آئے، فوراً آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی بھی برا خیال آئے فوراً پڑھیں۔ اور اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ پوری قوم وسوسوں میں، وہم میں مبتلا ہے۔ میرے پاس تو آئے دن لوگ آتے ہیں، اور جب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو وسوسے کا شکار ہے۔ اب کسی کو کسی پر یقین ہی نہیں ہے، ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، پوری قوم دوسروں کو وہ مطلب کسی کو کسی پہ اب یقین نہیں ہے۔ پیسے دیں گے، پتہ نہیں، لیکن اب بھاگ جائے، فلاں چیز ہوئی، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی رشتے کی بات، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب پتہ نہیں ہوگا، جب آپ اس طرح خود کنفیوز ہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ خود شک میں مبتلا ہیں تو کیسے ہوگا کام؟ یہ پوری قوم کا حال ہے اس وقت۔ اور کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے نا صاحبو، چھوٹا سا واقعہ، ابھی ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، ایک دن میں آفس میں تھا، کہنے لگے تسلیم بھائی ایک مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، خیریت؟ کہنے لگے آپ گھر پہ آئیں تو پھر میں نے کہا اچھا بتائیں تو صحیح، ہو سکتا ہے میں فون پہ ہی کوئی آپ کی، وہ ہیں بھی ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں۔ کہنے لگے میں آپ کو کچھ پکچر ویڈیو بھیج رہا ہوں، پہلے آپ وہ دیکھیں۔ میں نے کہا پہلے بتا دو پھر میں دیکھ بھی لوں گا۔ کہنے گھر پہ نا خون کے نشانات ہیں، گھر میں خون کے دھبے ہیں، اور ہمارے بیڈ روم میں ہیں۔
تسلیم بھائی میں نے ایک صاحب سے معلوم کیا، اس نے کہا کہ بہت خطرناک معاملہ ہو گیا ہے، خطرناک والے اثرات ہو گئے، آپ فوراً میرے پاس آئیے تو بتائیں میں وہاں جاؤں۔ میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں، آفس سے نکلوں گا تو میں اب جب تک میں آفس سے نہیں نکلا ان کے فون پہ میں نے کہا بھیا میں آ رہا ہوں۔ ان کے گھر پہنچا، اب گھر پہنچا تو وہ اس وقت تک وہ سارے نشان انہوں نے مٹا دیے تھے، لیکن وہ پکچرز اور ویڈیو ان کے پاس محفوظ تھی۔ اب انہوں نے مجھے دکھایا، میں نے اس کو زوم کر کے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، رات کو آپ نے جو شوز پہنے ہوئے تھے وہ کون سے تھے؟ کہنے لگے کہ وہ تو ہم نے اندر کمرے میں الماری میں رکھ دیے۔ میں نے کہا نکالیے۔ جب وہ نکالے انہوں نے تو اس کے نیچے جو ہے نا وہ نشان موجود تھا۔ اب وہ پتہ نہیں بلڈ تھا یا وہ کوئی کلر تھا کیا تھا واللہ عالم، لیکن وہ نشان اس کے شوز کے پیچھے وہی تھا جو میں نے کہا یہ دیکھیے یہ ہے اثرات جنات سارے یہی ہیں۔ کہنے لگے ارے ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا آپ کے ذہن میں ایک وسوسہ آیا، آپ نے اسی طرف سوچنا شروع کیا، جس کو فون کیا اس نے کہا جناب یہی ہے، آپ نے کہا بھیا یہی ہے، اور وہاں چلے جاتے تو اس نے آپ کے چھری پھیر دینی تھی۔ یہ ہمارا حال ہے، نہیں ہم عقل سے بھی آ رہی ہیں، بس جنہیں لائی گلی اودے نال چلی، تو سوچنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں تو ہر بندے پہ بندش ہے، ہر بندے پہ جادو ہے، ہر بندے کو نظر بد ہے، پوری قوم کو یہی ہے۔ اب یہ رمضان میں 3 بر اعظموں میں گزار کیا ہے، میں آسٹریلیا میں رہا، نیوزی لینڈ رہا، کئی اور ممالک سے ہوتا ہوا میں پاکستان اب واپس آیا، تو یہ پورا مہینہ میرا تقریباً ٹریولنگ میں رہا۔ اتنے حسین لوگ، اتنا سب کچھ وہاں پر، لیکن یہیں سب پہ نظر بد ہے اور سارا کچھ یہی ہے۔ کمال ہے یار، کیونکہ وہ اتنا وسوسوں میں پڑتے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ اپنے کام کو بہتر نہیں کریں گے، اپنی چیز کو بہتر نہیں کریں گے۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، چلے میں ایک اور واقعہ بھی بتا دوں لگے ہاتھوں۔ ایک اور صاحب تھے، ان کا مجھے فون آیا تسلیم بھائی گھر میں نا ایک مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا آ جائیے میرے پاس آئیے۔ وہ آ گئے یہاں پہ، آفس آ گئے، یہاں بیٹھے۔ میں نے کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہنے یار پیسے غائب ہو جاتے ہیں گھر سے، پیسے غائب ہو جاتے ہیں بٹوے سے، اور اب تو زیور بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ تو ہم نے پتہ کیا کسی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ہیں آپ کے گھر پہ۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا چلے میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، 30 دن یہ کام کریں، اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ چوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا یار آپ ایک کام کریں، آپ ایک نا لاکر لے آئیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ماسی کو بھی پکڑا تو کبھی اس کو پکڑا، لیکن سب سے پوچھ گچھ کر لی۔ میں نے کہا آپ کچھ نہ کریں بھائی، ایک لاکر لے آئیں اور اپنی قیمتی اشیاء اس میں رکھ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ 30 دن کے بعد مجھے آپ بتائیے گا۔ اب وہ 30 دن کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بھیا جو تھا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ اثرات ایسے ہیں کہ لاکر سے نہیں نکال سکتے، ادھر سے نکال لیتے ہیں۔ مطلب دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بیگم کو پورے پیسے دیتے نہیں ہیں، صحیح ہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی اس نے بھی گھر چلانا ہے اور بچے ہیں ان کو خرچی آپ نہیں دیں گے، کوئی اور ہے۔ تو جب آپ ہر چیز کو کہیں گے پھر وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اثرات ہیں جو غائب ہوتے ہیں، بھیا ہمارے بھی غائب ہوئے تھے، اب آپ اثرات کے پیچھے لگے رہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں، پوری قوم اس وقت انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہے، اور وہ جو قرآن و سنت نے ہمیں راستہ بتایا، طریقہ بتایا، وہ ہم نے چھوڑ دی۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے پناہ طلب کرو، ٹھیک؟ یہ یار یقین کریں ایک چھوٹا سا وسوسہ پیدا ہوا، کبھی آپ جیل میں جا کر کبھی قیدیوں سے ملیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے، کبھی کورٹ کچہری چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شک کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کسی نے بیوی کو دیکھ لیا کسی سے بات کرتے ہوئے، نہ بات پوچھی نہ کوئی، اب وہ
جناب وہ شک کرتے 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 وہ پتہ چلا کہ وہ معاملہ کہیں کا کہیں چلا گیا. کبھی بچوں پہ شک کر لیں گے, کبھی کسی پہ شک کریں گے. دین بتاتا ہے کہ تجسس نہ کرو, کسی کی ٹو میں نہ لگو, چغلی نہ کھاؤ, غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, کینہ بغض نہ رکھو. لیکن وہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں میں موجود ہیں. جس چیز سے دین منع کرتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں. ہے ایسا یا نہیں؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہم وہ کام کر. پھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج و عمرے بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں جناب تبدیلی نہیں آتی. جناب کہاں سے آئے گی؟ آپ کبھی سورہ یوسف کو پڑھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب زلیخا آپ کو لے کر گئی اندر کمروں میں کسی بہانے سے, اور اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا, تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی. اور صرف یہی نہیں کہ پناہ طلب کی, دوسرا عمل آپ نے یہ کیا کہ وہاں دوڑ لگا دی دروازے کی طرف. جیسے دروازوں کے پاس پہنچے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. یعنی اللہ سے پناہ بھی طلب کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے, پھر دیکھیں رستے کیسے کھلتے ہیں. یہ ہے طریقہ جو دین نے ہمیں سکھایا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مثل ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ویران مکان ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اثرات ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. لوگ بھی کہانیاں سناتے ہیں کہ جناب یہ ویران ہے, یہاں بہت کچھ ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو سینہ ہی ویران ہو قرآن سے, وہاں وسوسے نہیں ہوں گے, شیاطین اپنا ڈیرے نہیں ڈالیں گے. تو اپنے سینوں کو قرآن سے اور قرآن کی برکتوں سے اپنے سینوں کو منور کیجیے. یقین کریے, نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کیجیے. ایک بات اور عرض کروں گا آپ سے کہ سب سے زیادہ وسوسے کس کو آتے ہیں؟ کس کو آتے ہیں جی؟ بے نمازی. اور بتائیے جی, سب سے زیادہ وسوسے کس کو آئیں گے؟ جو دین سے دور ہوتا ہے, اور جو دین سے قریب ہوتا ہے, جو دین سے قریب ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, چور یا ڈاکو جو ہے کہاں پہ ڈاکہ ڈالے گا؟ جہاں مال زیادہ ہوگا. تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے شیطان وہیں حملہ کرے گا نا. تو اس لیے اپنے ایمان کو بھی بچائیں, اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں. یقین کریں وہ رب یہی تو ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم کہیں بھی چلے جاؤ, میں ہی رب العالمین ہوں, اور میں ہی پالنے والا ہوں. بادشاہ حقیقی بھی میں ہوں, معبود حقیقی بھی میں ہوں, تمہارا مقصود اور مطلوب بھی میں ہوں. تو میرے پاس آؤ, میری پناہ میں آؤ, پھر دیکھو. اور پورے یقین سے کوئی آ جائے اللہ کی پناہ میں, یقین کریں اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو. تو قرآن کریم کی آج ہم نے سورہ مبارکہ سورہ ناس کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ آئندہ جمعرات سورہ فلق کو ہم سنیں گے, کیونکہ یہ دونوں سورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہم سورہ فلق کے حوالے سے گفتگو سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.